پاکستان کا نعرہ لگانے پر پوری کی پوری ٹرینیں سر کاٹ کر امرتسر سے لاہور بھیجی جا رہی تھی. پاکستان کا نعرہ لگانا اس وقت مشکل تھا, اور اس وقت مشکل ہمارے بڑے اپنے کاروبار نہیں چمکا رہے تھے, ہمارے بڑے اپنی ملنے اور انگریز سے جاگیریں نہیں حاصل کر رہے تھے, بلکہ ہمارے بڑے نعرہ لگا رہے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان, اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا. وہ تھے ہمارے بڑے, اور ان بڑوں کی لائن اسی طریقے سے آج ان کی اولادیں بھی, ان کو پتا ہے انگریز کے ان غلاموں کو, ان انگریز کے ان جناب چاپلوسوں کو, ان انگریز کے نوکروں اور چاکروں کو پتا ہے کہ اگر یہ حقیقی وارث جن کے بڑوں نے اس خطے پر 1000 سال حکومت کی ہے, جن کو حکومت کرنے کا پتا ہے, جن کو حکومت کرنے کا ڈھنگ آتا ہے, جن کو پتا ہے کہ غیروں سے بات کس رویے اور کس زبان میں کی جاتی ہے, ان کو پتا ہے اگر پاکستان کے تخت پر حضور کے دین کا پرچم لے کر یہ بابا جی کے متوالے آ گئے تو پھر یہاں کسی کی چل نہیں سکتی. اس لیے آئے روز دن بدن ایک نئی ریشہ دوانیاں گھڑتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ جماعت انتہا پسند ہے. میں نے کہا یہ جماعت انتہا پسند نہیں ہے, یہ جماعت غیرت مند ہے. اور اگر غیرت مندی کا نام انتہا پسند ہے تو پھر میں بھی انتہا پسند ہوں, پھر میرے بچے بھی انتہا پسند ہیں, پھر میرے کارکن بھی انتہا پسند ہیں, پھر ہمارا بات بھی انتہا پسندی ہے. اور غیرت مندوں کو جب بے غیرتوں کو غیرت کی بات دلائی جائے نا تو وہ کہتے ہیں بڑی انتہا پسندی ہو رہی ہے. ہم ان کو غیرت دلانے کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. پاکستان بن گیا, کچھ دیر بعد, کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک شخص ہندوستان میں گرفتار ہو گیا سمگلنگ کے جرم میں, جو پاکستان بارڈر کراس کر کے ادھر سمگلنگ کے جرم میں گرفتار ہو گیا. جب وہ گرفتار ہوا تو تب نیا نیا نظام بن رہا تھا, تو وہ مقامی حکومت نے اس کو کہا ہندوستان کی کہ یار اس کو آج کی رات اپنے گھر میں بیڑیاں شیڑیاں ڈال کے رکھو, تو صبح پھر اس کو جو ٹوٹی پھوٹی بات سسٹم چل رہا ہے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے. جب اس شخص کو رات میں رکھا گیا نا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا چلو اس کو کھانا پینا دے دینا, جو بھی اس کا سامان ضرورت ہے, کپڑے شپڑے اس کو دو. صاحب ظاہر ہے یہ مجرم تو ہے لیکن ہمارا قیدی ہے. جب وہ خاتون, وہ سکھ آدمی کا گھر تھا, وہ سکھ شخص کا گھر تھا, وہ خاتون جب کھانا لے کر اس شخص کے سامنے آئی نا تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں ہم نے پاکستان سمگلنگ کرنے کے لیے بنا کر دیا تھا. وہ شخص حیران ہو کے اس خاتون کی طرف دیکھنے لگا. اس نے کہا اچھا میرا جرم ہے سمگلنگ, لیکن تم مجھے یوں کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا بے غیرت اور بے شرم, میں مسلمان کی بیٹی ہوں, یہ وطن لوٹتے وقت انگریز مجھے اٹھا کر لے آئے تھے, میں تو انتظار میں تھی کہ کوئی محمد بن قاسم کا وارث آئے گا, کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث آئے گا, کوئی جناب محمود غزنوی کا وارث آئے گا. تم تو سمگلر نکلے, وہی سمگلروں کی اولادیں, اور وہی سمگلر جو جناب آج سوئس بینک میں یہاں سے پیسے نکال کر وہاں بھیج رہے ہیں, یہ سمگلروں کی اولادیں ہم پر مسلط ہیں. اس خاتون نے, اس بہن نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم نے لاکھوں اپنی عزتیں اس لیے لٹوائی تھی کہ تم سمگلنگ کرو, ہم نے تو عزتیں اس لیے لٹوائی تھی کہ وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جس پاکستان میں حضور کا دین کا پرچم بلند ہوگا. یہ ہے ہماری داستان, جس کو خون سے لکھا جائے تو شاید بھی کم ہو. اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا, لیکن ان لائنوں نے پاکستان کو 75 سال تک جناب اس کو کھا بھی لیا. اس کو جس کا دل چاہا, جہاں سے دل چاہا, اس نے اس کو کھایا بھی, توڑا بھی, اور جو نقصان پہنچا سکتا تھا نقصان پہنچایا بھی. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے خون جو دیا ہم نے اس سے غداری نہیں کی, نہ ہمارے بڑوں نے غداری کی, نہ ان کے بڑوں نے غداری کی, نہ سید ابو الحسنات نے غداری کی, نہ سید دیدار علی شاہ نے غداری کی, نہ علامہ خادم حسین رضوی نے غداری کی, نہ جناب علامہ عبدالستار خان نیازی نے غداری کی, نہ جناب